بالحق المبين قاسم الجبار، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين رحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله وأهل بيته وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اگرچہ یہ مناسب تو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ دوسری کسی مجلس کی وضاحت امام بارگاہ کی مجلس میں کی جائے، خاص طور پر گھروں کی مجلس کا بیان، جس کے اندر یقیناً اس تعداد میں مومنین نہیں پہنچ پاتے ہیں جو امام بارگاہ کی مجالس کا طریقہ کار ہے. لیکن آج صبح سے جو مسلسل مجالس کا ایک سلسلہ جاری رہا تو اس میں 2-3 باتیں ایسی آ گئیں کہ اب لوگوں نے کہا کہ مولانا اس کی وضاحت کیجئے. اور یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ان افراد نے دریافت کی ہیں جو مجالس میں نہیں تھے، انہوں نے کسی سے یہ سنا. پہلی بات، آج صبح کی مجلس الحمدللہ میں نے مکمل صحت کے ساتھ پڑھی اور کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں تھی کہ جو بعض مومنین نے پوچھا کہ مولانا یہ سنا تھا کہ دوران مجلس آپ پہ غشی طاری ہو گئی یا آپ بے ہوش ہو گئے یا کسی قسم کے اٹیک کے اثرات پیدا ہوئے. وہ ہمارے مہربان دوست ڈاکٹر صاحب تھے جو دوران مجلس گرمی کی شدت اور میری حالت کو دیکھ کے مجھ سے زیادہ بے چین ہو گئے تھے، ورنہ بیماری سید الساجدین کے طفیل پروردگار نے اس مجلس اور اس کے بعد کی مجالس میں اب تک تو صحت عطا کی ہوئی ہے. یہ لگ رہا ہے کہ بڑے فوجی ڈسپلن کے ساتھ لوگوں کو بٹھایا گیا ہے کہ یہ حد کراس نہ کرنا. اتنی پابندی تو شریعت کی حدود کی بھی نہیں کی جاتی ہے. خیر، دوسری وضاحت یہ ضروری ہے کہ یہ جو بعض مومنین نے کہا کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ محمد بن قاسم وغیرہ کا زمانہ اتنا پرانا ہوگا، تو اب وہ ساری مجلس کو دہرانے کا وقت نہیں ہے. لیکن لوگوں کے اس شک کو دور کرنے کے لیے کہ جی دوسری مجلس میں بھی جو پڑھا گیا وہ اگرچہ وقت کی کمی کی وجہ سے بہت جلدی پڑھا گیا، لیکن بہرحال صحیح پڑھا گیا. اور وہ جملہ یہ آ رہا تھا کہ ہمارے چوتھے امام کی امامت کا زمانہ کربلا کے واقعے کے حوالے سے اتنا تذکرہ ہوتا اور پھر بھی جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو پاتا کہ جو اس زمانے کے دوسرے اہم واقعات تھے وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں. تو وہ جو میں نے آج صبح بلکہ آج دوپہر کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ چوتھے امام ہی کی امامت میں محمد بن قاسم ہند کے علاقے میں سندھ کے راستے سے داخل ہوا، اور موسیٰ ابن نصیر نے جو ایک محب اہل بیت تھا اور اس لیے بعد میں اس کا انتہائی دردناک انجام ہوا. یہ جملہ میں نے خاص وجہ سے عرض کیا. محب اہل بیت تھا
اور اس زمانے کا جتنا افریقہ تھا وہ اس نے فتح کیا، کیونکہ اس زمانے میں خالی نارتھ افریقہ میں آبادی تھی اور باقی سارا افریقہ ایسٹ ہو کہ ویسٹ ہو کہ ساؤتھ ہو کہ سینٹرل ہو، وہ جنگلات سے اتنا گھرا ہوا تھا کہ وہاں پہ باہر سے کوئی آدمی نہیں جاتا تھا۔ اور یہ بھی چوتھے امام ہی کے زمانے میں ہوا تھا کہ یورپ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی انٹری طارق بن زیاد کے ذریعے اسپین کے تھرو ہوئی تھی، اور یہ بھی چوتھے امام کے زمانے ہی کا واقعہ کہ مسلم ابن عقبہ روس کے اتنے بڑے خطے میں ترکستان کے راستے اسلامی فوج لے کے داخل ہوا تھا۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ چوتھے امام کا زمانہ بہت پرانا اور محمد بن قاسم کا سندھ میں جانا ذرا نیا نیا لگتا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ میں نے مجلس میں کسی بیماری یا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ان حالات اور واقعات کو مکس اپ نہیں کیا تھا۔ البتہ یہ ایک جملہ جو میں نے مجلس میں عرض نہیں کیا تھا، دوپہر والی، اور یہاں عرض کر رہا ہوں، اگرچہ اس کی تفصیل کا آج اس وقت موقع نہیں۔ جب میں نے اتنی مجلسیں کل رات سے آج تک پڑھی تو آپ حضرات نے تو یقیناً اس سے دگنی تعداد مجالس میں شرکت کی ہوگی، اور آج آپ بھی بہت تھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، مگر وہ ایک جملہ جو الگ سے ایک موضوع بنے گا، کیونکہ مومن امیر المومنین کی نگاہ میں اس میں مومن کی ایک انتہائی اہم پہچان یہ بنے گی کہ یہ سارے حالات اور واقعات میں چوتھے امام نے نہ صرف یہ کہ اپنے شیعوں کو اجازت دی تھی کہ چونکہ اسلام کی ایک بڑی خدمت کی جا رہی تو انہی ظالم حکمرانوں کی فوج میں شامل ہو، بلکہ موسیٰ ابن نصیر جیسی شخصیات جنہیں باقاعدہ پورے علاقے کا ہول سول مختار کل بنایا جا رہا، امام کی اجازت سے یہ عہدے قبول کر رہے ہیں۔ صحیفہ کاملہ میں آج بھی چوتھے امام کی دو دعائیں ایسی جن کی طرف اشارہ آج کر رہا ہوں، تفصیل اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ مومن کی وہ نشانی آج کا عنوان نہیں، یعنی اتحاد بین المسلمین کے خاطر اپنے آپ پر جبر کر کے، آسان نہیں، اپنے آپ پہ جبر کر کے اسلام کے فائدے میں ان کا بھی ساتھ دینا جو کھلم کھلا دشمنان اہل بیت تھے۔ دو دعائیں، ایک پیغمبر کے اصحاب کرام کی شان میں چوتھے امام نے جو دعا کے ذریعے سے ان کے فضائل بیان کیے، اور نمبر دو اسلامی سرحدوں پر موجود اسلامی فوج کے سپاہی اور مجاہدین، ان کے حق میں جس طرح سے امام دعائے تحفظ اور دعائے سلامتی پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ جملہ میں نے اس لیے بھی دہرایا کہ معلوم تھا کہ یہ وہی فوجیں جو ادھر سے فارغ ہوں گی تو سادات کرام کا گھر اجاڑنے، محلہ بنی ہاشم کو جلانے اور شیعان اہل بیت کا قتل عام کرنے میں مشغول ہو جائیں گے۔ بعد میں یہی فوجیں تھی یا ان کا ایک حصہ تھا کہ چوتھے امام کے فرزند زید شہید کی گرفتاری اور شہادت کے لیے استعمال ہوا، مگر اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو بھلا دیا جائے گا اگر یہاں کہیں اسلام کا فائدہ ہو رہا۔ تو ایک تو اس لیے کہ آگے چل کر دیکھیے، فی الحال تو میرا ارادہ یہ ہے، لیکن عرب تو ربی بے فسق العزائم والا اصول بھی اپنی جگہ کہ مومن کی یہ پہچان بھی آپ کے سامنے لائی جائے گی، مگر اس وقت خاص یہ جملہ کہنے کی ایک وجہ تو یہ کہ کسی نے سوال کیا، البتہ سوال جتنا تھا میں اس سے تفصیل میں چلا گیا۔ کیوں؟ دوسری وجہ تھی کہ یہ بتانا تھا کہ اتحاد کی خاطر میرا چوتھا امام کس انداز سے ان دشمنوں سے بھی فقط اس لیے نہ صرف یہ کہ مصالحت کر رہا بلکہ ان کے لیے دعا مانگ رہا۔ دعا جو ہے اور چوتھے امام کی دعا یہ دل کی گہرائی سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں واقعاً ان کے لیے، کیونکہ اس وقت وہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور تیسری وجہ اتحاد کے بعد یہ بتانا تھی
کہ اس وقت بھی یہ دعا ریکمینڈ کی جا رہی ہے شارجہ کے اس سے پہلے کہ ہر عشرے میں، یعنی ہر عشرے سے مطلب ہے گزشتہ 3-4 عشروں میں ایک ایک دعا میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں. دعائے ام سلمہ جو دعائے نعم البدل، جو دعائے انا للہ کہلاتی ہے، شہزادی کے لیے خاص تسبیح، وہ دعائے جامع، یہ 3 سال کی مسلسل دعائیں. اس سال آپ سے گزارش ہے کہ دعائے توسل کے درمیان جب آپ امام کا نام سن کے بلند ہوتے ہیں اور یا وجیہن عند اللہ اشفا لنا عند اللہ کے بعد ایک آواز سنتے ہیں کہ حاجات، اور پھر ہمارے برادر محترم اقبال کرمانی صاحب کہتے ہیں کہ عراق کے مظلوم صاحبان ایمان، عراق کے علماء کرام، مراجع عظام، ان کو اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے. تو ایک سوال یہ بھی تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ ان حالات میں ان لوگوں کے لیے کون سی خاص دعا مانگی جائے یا پڑھی جائے. صحیفہ کاملہ کو کھولیے گا، سرحدوں پر پہرا دینے والوں کی حفاظت کے لیے جو دعا امام پڑھتے تھے، صفحہ نمبر دیکھ کے وہ دعا نکالیے گا، اور اگر ہو سکے تو روزانہ، ورنہ بہرحال ہفتے میں 2-3 مرتبہ اس دعا کی تلاوت کیجیے گا. 25 محرم الحرام 1424 ہجری کی آج کی اس مجلس میں بہرحال میں چوتھے امام کی جانب سے یہ دعا کا تحفہ ان مجاہدین والا اس کی سفارش یا گزارش کر رہا ہوں. یہ دوسرے سوال کے حوالے سے اتنی ساری باتیں تھیں، اور میں یہ عرض کر دوں کہ نام میں نے سوال کا استعمال کیا، مگر سوال کا جواب تو پہلے جملے میں آ گیا تھا، باقی سب آج کی مجلس کا ایک عنوان تھا. اور اب برسوں رات جہاں تک بات پہنچی تھی وہاں سے اس بات کو آگے بڑھانا. سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ اور عنوان. اے حبیب کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرنا ہوگی. آیت کا ترجمہ ہو گیا. عنوان ہے مومن امیر المومنین کی نگاہ میں، اور اس حوالے سے چوتھے امام کی سیرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی مجلس کو اس نشانی کے اختتام تک لایا جا رہا جو مولائے متقیان عورتوں کے حوالے سے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. برسوں رات کی مجلس آخر مجلس اس منزل پر تھی کہ مردوں سے یہ تقاضا کیا جا رہا، مفاتیح الجنان آداب زیارت کے سلسلے میں 27واں ادب، آداب کی فہرست میں 27 مولا کی 2 حدیثیں وہاں پہ نقل کی گئیں، ایک خاص عراق والوں سے، کیونکہ عراق کا ماحول مدینے سے مختلف ہے. کہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا، غلطی عورت کر رہی ہے لیکن مولا اس مرد کو بھی ڈانٹ رہے ہیں کہ جس کے ہوتے ہوئے یہ غلطی ہو رہی ہے. یہ آج کی مجلس میں جو مومن کی ایک پہچان، نئی پہچان آنے والی، نئی کا مطلب یہ ہے کہ جو اس عشرے میں نہیں آئی، ورنہ وہ تو اتنی پرانی کہ ہر شخص اسے جانتا. تو اس کے لیے یہ تیاری اور تمہید ہے پرانی مجلس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے. فرماتے ہیں سنو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا، تمہاری عورتیں سڑکوں اور بازاروں میں مردوں کے شانہ بشانہ چلتی. مدینے کی عورتوں کا طریقہ تھا کہ وہ راستے میں رائٹ یا لیفٹ بالکل کونے پہ ہو کے چلا کرتی تھی، اور درمیان کا راستہ مردوں کے لیے چھوڑا جاتا تھا. اور عراق کی عورتیں شانہ بشانہ ایک ساتھ، اور جہاں دل چاہتا ہے رک کے بازار میں عورتیں مردوں سے باتیں بھی کرنے لگتی ہیں. جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس ایمان نہیں. وہ ہمارے موضوع سے نکل گیا. ہمارا موضوع ہے مومن امیر المومنین کی نگاہ میں. جب ایمان ہی نہ رہا تو مومن نہ رہا، جب مومن نہ رہا تو اس کا اس موضوع سے تعلق نہیں. تو جس کے پاس حیا نہیں ہے مولا کہہ رہے وہ مومن ہی نہیں ہے. باقی باتیں تو بعد میں بیان ہوں گی. اور پھر اسی کتاب کے اسی صفحے پر
شیخ عباس نے وہ حدیث بھی نقل کی جو بعض علماء کہتے ہیں اللہ کے رسول کی اور بعض کہتے ہیں کہ مولائے کائنات کی. اور راوی نے جب ایک مرتبہ اپنا یہی مسئلہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے امام کے سامنے پیش کیا تھا تو امام نے اس کا ایک اصول دے دیا تھا. یہی تو راوی نے کہا تھا سنی ہوئی حدیث یہ فرزند رسول. اتنا تو مجھے یاد ہوتا ہے کہ یہ حدیث میں نے آپ میں سے کسی سے سنی. کبھی ذہن یہ بات فراموش کر دیتا ہے اور میں بھول جاتا ہوں کہ آپ سے سنا کہ آپ کے بابا سے. یہ یقین ہے کہ ان دو کے علاوہ کسی تیسرے سے نہیں سنا. معصوم کے علاوہ کسی گناہگار خاطی امتی سے نہیں سنا. حدیث بالکل یاد ہے, صرف یہ ذرا سا ایک مغالطہ ہو گیا. امام نے کہا اس صورت میں تمہیں اجازت چاہے میرے نام سے اسے نقل کرو چاہے میرے بابا کے نام سے, اس لیے کہ جو میں کہتا ہوں وہی میرا بابا کہتا تھا, جو میرا بابا کہتا تھا وہی میں کہہ رہا ہوں. تو اب رسول یعنی کہ آخری زمانے کی ایک نشانی وہ بتائی گئی. اسے بہت ہی سرسری طور پہ ٹالنے والی نشانی لوگ کہتے تھے کہ آخری زمانے میں کاشفات السیاتی زمان علی امتی وہو شر الازمنہ. عنقریب وہ زمانہ آ رہا اور جو سارے زمانوں میں بدترین زمانہ, جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا اس دن سے لے کے اس دور تک سب سے بدترین زمانہ شر. عربی میں شر سپرلیٹو ڈگری ہے, برا نہیں سب سے برا. اور اس کی پہچان یہ کہ ایسی عورتیں ظاہر ہوں گی کاشفات عاریات متبرجات, جو لباس پہنے ہوں گی لیکن لباس پہننا اور نہ پہننا برابر ہوگا. اپنے زیب و زینت کو ظاہر کرنے والی ہوں گی. داخلات فی الفتن, فتنوں میں داخل ہوں گی. خارجات من الدین, اور ان کا ہر قدم انہیں دین سے خارج کر رہا ہوگا. مولائے متقیان مومن امیر المومنین کے حوالے سے اب ایک اور اصول بتا رہے ہیں. نہج البلاغہ تیسرا اور آخری حصہ. البتہ اس حدیث پر بڑی توجہ دی جائے اس لیے کہ یہ ان حدیثوں میں سے ایک ہے کہ جس کے اندر الفاظ سے زیادہ الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے معنی پہ غور کرنا. معصوم امام کا ایک مسئلہ پورے 11 معصومین کا یہ رہا. اس سامنے والے مجمع کی اکثریت اتنی کم عقل اور اتنی کم علم تھی کہ براہ راست جب ان سے بات کی جاتی تھی آدھے سے زیادہ لوگ وہ بات سمجھ بھی نہ پاتے تھے. یہ وہ چیز ہے جو کل کی مجلس میں بہت وضاحت کے ساتھ آئے گی, اور ایک آدھ مثال جو آج آپ سن رہے ہیں کل اس کی جانب اشارہ آئے گا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امام کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے بات کی جا رہی ہے ان کا معیار اتنا کم ہے اور وہ اپنے معیار علمی کو بڑھانے کے لیے فکر مند بھی نہیں. انہیں حکومتوں نے عیاشیوں میں ڈال دیا. جب یہ ساری دولتیں کھنچ کے آ رہی تھی تو وہ اس طرح سے عیش و آرام میں پڑ گئے تھے کہ مسلمانوں کے مکانات میں شراب سے بھرے ہوئے تالاب ہوا کرتے تھے, اور مسلمانوں کے یہاں رقص اور موسیقی کا رواج اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ خالی بشور حافی نہیں تھا کہ جب اذان کے وقت اس کے گھر کا دروازہ کھلا تو مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی اور گھر سے رقاصاؤں اور گلوکاراؤں کی آواز آ رہی. یہ ایک عام ماحول بن گیا تھا. ایک تو ویسے ہی کم علم, اور پھر عیاشی جو ہے انسان کی باقی ساری صلاحیتوں کو ختم کر دیتی, اور امام کو انہی سے بات کرنا. واضح کھلی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. امام الفاظ ایسے استعمال کرنا چاہتے کہ اس دور سے لے کے آخری دور تک کا مسئلہ واضح ہو جائے, مگر ایسے جامد عقل والے بیٹھے. قرآن کریم کی مشہور آیت یہ اشارہ آئے گا کل کی مجلس میں. اللہ کے رسول کب تک سحری کھا سکتے ہیں؟ یہ جو ہم سحری کھاتے ہیں یہ کب تک اس کی اجازت ہے؟ چونکہ مستحب بھی یہ ہے کہ آدمی رمضان کے مہینے میں سحری بالکل آخر وقت میں کرے.
ایک نماز شب وہ نماز ہے کہ جس میں تاخیر کر کے پڑھنے کا ثواب زیادہ اور جلدی کر کے پڑھ لے تب بھی صحیح تو ہے، ثواب کم ہے۔ اور ایک سحری وہ غذا کہ جلدی کر کے 12 بجے ہی آپ نے سحری کھا لی، اگر اسے سحری کہا جا سکے وہ تو سحر ہے ہی نہیں، ثواب کم ہے۔ اور جتنا روزے کے وقت کے قریب کھائیں گے ثواب زیادہ۔ تو اللہ کے رسول کب تک اس کا وقت باقی رہتا؟ یہی نماز شب کے لیے بھی سوال ہوا تو جواب ملا کہ اگر اتنا قریب فجر سے پڑھو کہ آخری 3 رکعتوں میں اذان ہو جائے تب بھی وہ نماز ادا۔ لیکن آج نماز شب کے مسئلے نہیں بیان ہو رہے ہیں، سحری۔ پیغمبر نے کہا کہ انتظار کرو، خدا اس مسئلے کا جواب دے گا۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ اتنی دیر تک کھاتے پیتے پھرو جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ خیط الابیض، یہ مثال کل کی مجلس میں بہت اہم بننے والی ہے لیکن اشارہ ہوگا۔ جب تک کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا وہ الگ الگ نظر نہ آنے لگے۔ مراد کیا تھی؟ کہ آسمان کالا ہوتا، فجر کے قریب آسمان پہ سفیدی آتی ہے، جہاں پہ وہ سفیدی کی پہلی لکیر آئے جیسے ایک دھاگا چل رہا اور باقی سارا آسمان سیاہ ہو، اس وقت تک کھانے کی اجازت، جسے شریعت کی زبان میں صبح و صادق کہتے ہیں۔ مسلمان دھاگے سے واقعاً اصلی دھاگا سمجھ بیٹھے۔ ہر آدمی بازار مدینہ میں نکل گیا اور مختلف دکانوں میں جا رہا کہ ایک ریل کالے دھاگے کی دو اور ایک سفید دھاگے کی۔ یہ 2 رمضان کو دھاگوں کی خریداری کیوں شروع ہو گئی؟ ایک بیچے، ایک خریدے، 2 خریدے، 3 خریدے تو سمجھ میں آتا، سارا مدینہ یہ اکثریت ٹوٹ پڑی۔ یہاں تک کہ دکاندار گھبرا گئے کہ جن کا سامان تو فروخت ہو رہا، یہ ہوا کیا ہے؟ آج کوئی نیا مسئلہ تو نہیں آ گیا جس میں دھاگوں کو صدقہ کرنا مستحب قرار دیا جا رہا ہو؟ جیسے ہمارے یہاں دھاگوں کو باندھنا ہر مقدس مقام کے تقدس کا ایک تقاضا سمجھا جاتا۔ خیر اب تو نہیں، اس لیے نہیں کہ تصور ختم ہو گیا، اس لیے کہ اب تالے لگائے جاتے ہیں جہاں پہ پہلے دھاگے باندھے جاتے تھے۔ خیر ذرا ماڈرن زمانہ ہے تو بات بھی ماڈرن ہونا چاہیے۔ واپس آئیے اصل چیز پر، یہ کیا ہے؟ کہا قرآن میں آیا ہے کہ سحری کے وقت کی پہچان یہ ہے کہ اپنے سامنے میز پر 2 دھاگے رکھو، اور جب اتنی روشنی آ جائے کہ کالے اور سفید رنگ کے دھاگے الگ الگ نظر آنے لگے، وہاں تک اجازت ہے کھانے پینے کی۔ نعوذ باللہ، توہین نہیں کر رہا ہوں، پیغمبر کو اطلاع ملی، سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ارے میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، قرآن کیا کہنا چاہ رہا۔ اتنی سی بات یہ مسلمان نہیں سمجھ سکے کہ یہ دھاگے سے مراد وہ کپڑا سینے والے دھاگے نہیں ہیں، آسمان پہ جو کالی اور سفید لکیر صبح و صادق کے وقت نمودار ہوتی۔ قرآن کی آیت، واضح آیت، عربی محاورے کو جاننے والے کے لیے تو ایک لمحے میں بھی شک نہیں ہوگا، نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اور ایک نہیں، اس کی کتنی ہی مثالیں۔ ہمارے برادر محترم شجاع صاحب، یہ تہذیب صاحب جس محلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں، جعفر طیار سوسائٹی سے ایک مومنہ نے ٹوٹے ہوئے قلم کا تحفہ بھجوایا۔ یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات۔ کیوں؟ کہا کہ آپ حدیث پڑھ کے گئے تھے کہ پیغمبر نے کہا جو کسی دینی طالب علم کو ایک ٹوٹا ہوا قلم دیتا ایسا ہے کہ جیسے اس نے علی کے ہاتھ میں تلوار دی تھی روزے احد۔ مولانا بڑی زحمت ہو گئی اس قلم کو توڑنے میں، بڑا مضبوط تھا کہ پتہ نہیں کس کمپنی نے بنایا تھا، کم وقت ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا، تو توڑا کیوں؟ کہا حدیث کے اندر ٹوٹے ہوئے قلم کی بات آئی، ثواب تو ہمیں حدیث کا لینا، ثابت قلم یا صحیح قلم دیتے تو وہ ثواب کہاں سے ملتا؟ وہ وکیل والی بات ہو گئی نا کہ شب شہادت ختم ہو چکی ہے، اگرچہ ایام غم تو چل رہے ہیں، لیکن اب ذرا سی ایک آدھ ایسی بات مجلس میں آ سکتی۔ وہ وکیل صاحب کا کیس ہو گیا نا کہ قاتل اور گھر والوں کو یقین ہے کہ اسے پھانسی مل کے رہے گی، چنانچہ ایک بڑے چر زبان اور چلتر باز ٹائپ کے وکیل کو کیا گیا۔ وکیل تو ایسے ہی کامیاب ہوتے ہیں، جتنے چلتر باز اتنے کامیاب۔ اور ان سے کہا گیا کہ بھائی دیکھیے ہمیں معلوم ہے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، گواہ آ چکے ہیں، پھانسی یقینی، آپ کو منہ مانگی فیس دیں گے، کسی طرح آپ انہیں ہمارے قید کروا دیجیے۔ بہرحال
اطمینان تو رہے گا نا کہ زندہ ہے، ملاقاتیں تو رہیں گی نا. اور عمر قید کا قیدی ساری زندگی کو تھوڑی رہتا ہے، 14-15 سال میں اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے. خیر وکیل کامیاب ہو گیا، گھر والے بھی حیرت زدہ رہ گئے، لیکن آنے کے بعد اس نے کہا کہ جتنی فیس مانگی تھی اس کی ڈبل دینا ہوگی، اس لیے کہ مجھے دانتوں پسینہ آ گیا آپ کی خواہش پوری کروانے میں. گھر والوں نے کہا خیر آپ کا بہت بہت شکریہ. مسئلہ کیا تھا؟ کہا جج تو اس کو رہا کرنے اور بری کر دینے کا حکم دے رہا تھا، آپ سے وعدہ ہو چکا تھا کہ وہ میرا قید دلوانا. ارے دانتوں پسینہ آ گیا، جج کو قائل کرنے میں قائل ہی نہیں ہو رہا تھا، ہو کے دے رہا تھا کم بخت، اب ڈبل فیس کا حقدار ہو گیا. یہ تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے، ٹوٹے ہوئے قلم سے لے کے سفید اور سرخ کالے دھاگے تک کی بات. اور یہ اصل موضوع کل کا ہے، آج تو یہ بات ضمناً آ گئی کہ مولائے متقیان کی حدیث سن کر بعض جگہ صاحبان ایمان بھی اسی بے وقوفی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ حدیث ابھی آ رہی ہے. بعض اوقات الفاظ حدیث سے زیادہ اس کے مقصد کو دیکھا جاتا. سگریٹ کمپنی کے اشتہار پر جب ایک صاحب نے سو کر دیا تو آخر میں ناکام ہو گئے نا. سگریٹ کمپنی کا اشتہار تو بڑا مشہور تھا کہ جو ہماری کمپنی کی سگریٹ پیے گا نہ کبھی اس پہ بڑھاپا آئے گا نہ کبھی اس کے گھر میں چوری ہوگی. سو کر دی، کورٹ میں چلے گئے کہ یہ کیسا دعویٰ کر دیا، اس پہ کبھی بڑھاپا ہی نہیں آئے گا، جھوٹا دعویٰ. کہا بالکل صحیح دعویٰ، جو سگریٹ پیے گا جوانی میں ہی مر جائے گا، بڑھاپا کہاں سے آئے گا. اور ساری رات کھانستا رہے گا تو کسی چور کی ہمت ہی نہیں ہوگی اس کے گھر میں قدم رکھنے کی. دیکھیں یہ الفاظ کسی خاص وجہ سے ہی ساری باتیں کہہ رہا ہوں. یہ آج کی حدیث کے لیے بھی واضح کرنا ضروری ہے، اور کل تو موضوع ہی یہ باتیں ہوں گی، اور اسی لیے کل ایک آدھ مثال اور آئے گی، لیکن تاریخ اسلام کی. آج تو کچھ واقعات، کچھ جوکس اور کچھ صحیح مثالیں. مولائے کائنات فرماتے ہیں مومن امیر المومنین کی نگاہ، کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ، حصہ سوم. حدیث مشہور تو ہے لیکن یہاں بھی لوگوں میں سے بعض نے خالی افراد الفاظ کو پکڑ لیا. فرماتے ہیں خیار و خصال النساء شرار و خصال الرجال و خیار و خصال الرجال شرار و خصال النساء. مومن امیر المومنین کی نگاہ میں کیسا ہوتا؟ کہا کہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ مرد میں آ جائیں تو اسے بدترین بنا دیتی ہیں، عورت میں آ جائیں تو اسے بہترین بنا دیتی ہیں. حدیث کا دوسرا حصہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. دوسرا حصہ یہ تھا کہ یہی 3 باتیں. اس کا الٹ، مرد میں آئے تو بہترین ہے، عورت میں آئے تو بدترین ہے. اب یہ فی الحال موضوع میں ایک ہے بڑھا رہا ہوں. مومن امیر المومنین کی نگاہ کے بدلے مومنہ امیر المومنین کی نگاہ میں یہ آج کا موضوع بن گیا. مگر آپ کی ذمہ داری اس لیے قرار پائی کہ پہلی حدیث جہاں سے آج کی مجلس شروع ہوئی، غلطی عورت کر رہی ہے، ڈانٹ مردوں کو بھی پڑ رہی ہے. ایسی مومنہ آپ کے گھر میں ہونا چاہیے. میرا مولا کیا کہتا؟ 3 صفتیں، عورت میں آ جائے تو بہترین ہے، مرد میں آ جائے تو بدترین. اور کیا چیزیں بتائیں؟ الزحو یا والجبن والبخل. کہا کہ سنو یہ 3 باتیں. نمبر 1 کنجوسی. مرد اگر کنجوس ہو تو بدترین ہے. جس چوتھے امام کی شہادت کا دن ابھی ختم ہوا، انہی کی حدیث میں نے آج کسی مجلس میں پڑھی تھی نا، کہ جو کنجوس ہے اس سے دوستی تک نہ رکھنا، پڑوس اختیار نہ کرنا، اور اسے سفر تک بھی اپنا ساتھی نہ بنانا. وجہ بھی امام نے بتائی، لیکن جنہیں معلوم ہے، نہیں معلوم تو یہ آج ادھر جانے کا وقت نہیں. بدترین صفت اگر مرد میں آ جائے کنجوسی. الحمدللہ کل رات ڈونیشن کی اپیل ہوئی تھی اور یہ کہنا پڑتا مومنین کرام نے بھرپور طریقے سے اس میں تعاون کیا، لیکن عورت کے لیے کہا کہ کنجوسی بہترین صفت ہے. دوسری بات والجبن والزہب، بزدلی. مرد اگر بزدل ہو، ڈرپوک ہو، ہر میدان سے بھاگنے کا عادی ہو، وہ بدترین. عورت کو بزدل اور ڈرپوک ہونا چاہیے.
پتا کھڑکا بندہ بھڑکا جیسا بہت ہی زیادہ عوامی محاورہ. مرد میں یہ آ گیا تو بدترین مرد, عورت میں یہ جذبہ آ گیا بہترین عورت. اور تیسری چیز بد اخلاقی. مرد اگر بد اخلاق ہو بدترین مرد ہے. کتنے واقعات پیغمبر کے زمانے کے. وہ عورت جو ساری رات نمازیں پڑھتی اور سارا دن روزہ رکھتی, اور وہ عورت جو اس محلے میں خوش اخلاق. رمضان کی حدیث پیغمبر نے یہی کہا, ان دونوں میں کیا مقابلہ کر رہے؟ ایک جنتی ہے ایک جہنمی ہے. جہنمی کون؟ کہا جو بد اخلاق ہے. مگر وہ پیغمبر اس عورت کو جہنمی کہہ رہے. مولا یہاں کہہ رہے کہ عورت بد اخلاق ہو تو بہترین عورت ہے, اور مرد اگر بد اخلاق ہو تو بدترین مرد ہے. عوامی اعتبار سے بھی دیکھیں تو عورتوں کی کچھ خصوصیات مردوں میں آ جائیں تو کتنا برا لگتا ہے وہ مرد. مردوں کی خصوصیات مثلا داڑھی عورتوں میں پہنچ جائے تو کتنی بری لگتی ہے وہ عورت. لیکن یہاں اخلاق اور کردار, ایمان اور تقوی کے اعتبار سے بات ہو رہی. لیکن یہ الفاظ کا مطلب کیا؟ جس طرح سے وہ سگریٹ کمپنی کا اشتہار تھا اس انداز سے مولا پیغام دے رہے ہیں. اب سارا مجمع چونکا کہ یہ جو 3 چیزیں مولا نے بتائیں یہ تو جس میں بھی ہوں گی بری ہوں گی, عورت ہو کے مرد. بد اخلاق, کنجوس, ڈرپوک. مولا نے آگے وضاحت کی کہ ہر بد اخلاقی نہیں, کون سی بد اخلاقی. ہر کنجوسی نہیں, کون سی کنجوسی. ہر ڈرپوکی, ہر بزدلی نہیں, کون سی بزدلی. وہ اصل پیغام. ایسی مومنہ مولا دیکھنا چاہ رہے ہیں. بد اخلاقی کون سی؟ خود وضاحت کی. کہا اس لیے کہ اگر بد اخلاق ہوگی تو کسی نامحرم مرد کو اس کا رویہ دیکھ کر ہمت ہی نہ پڑے گی کہ اپنے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہونے دے. یہ سورہ احزاب آیہ تطہیر والا سورہ, ان اللہ و ملائکتہ یصلون والا سورہ, النبی اولیٰ بانفسکم والا سورہ. وہ سورہ جو اتنا اہم ہے سورہ احزاب, یہ اس کی آیت ہے کہ نہیں؟ یہی تو قرآن نے لفظ استعمال کیے, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. خبردار جب کسی سے بات کرو تو اپنی بات میں نرمی نہ آنے دو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. تمہاری نرمی, تمہارا لہجے کو اچھا بنانا, تمہاری خوش اخلاقی اس کے دل میں مرض پیدا کرے نہیں. جس کے دل میں مرض ہے اس کے دل میں لالچ پیدا کرے گی. وہ تمہاری خوش اخلاقی سے کچھ اور معنی نکالے گا. آج عورت کو جاب ملتا ہی وہی جہاں پہ وہ نامحرم مردوں کے سامنے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر سکے. مولا کہہ رہے بدترین ہے یہ عورت. یہ بد اخلاقی ہر جگہ کی نہیں ہے, نامحرم مردوں کے سامنے کی, بلکہ ایک فقہی مسئلے کی جانب ہلکا سا اشارہ. خدا لعنت کرے آج کے اس میڈیا پر جس نے مذہب تو چھوڑیے انسانیت کے اصول بھلا کے آدمی کو جانور بنا دیا. بلکہ امام فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو جانور بھی نہیں کرتا اس کی بھی جبلت میں نہیں. اور میں بہت احتیاط سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اگر ایک جملہ کہہ دوں تو شارجہ کے مومنین ناراض نہ ہو, کیونکہ یہ جملہ شارجہ کے علاوہ بھی دنیا کے تقریباً ہر علاقے میں سننے کو آ رہا. ذہن اتنے بگاڑ دیے گئے ہیں. یہ ڈش اور کیبل, یہ انٹرنیٹ کی وہ سائٹ جس پر ہمارے بچوں کی اکثریت جاتی, کہ اب جو قرآن نامحرم کے حوالے سے کہہ رہا کہ جس کے دل میں پہلے سے بیماری موجود ہے, تمہارا اچھا لہجہ یتما اس کے دل میں تما پیدا کرے گا. اب یہ ممبر کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں اور عوام کو سمجھانے کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں. کیسے یہ بیہودہ جملہ کہوں, لیکن بات فوراً اسی سے سمجھ میں آئے گی. نرمی سے بات کی جا رہی, کوئی صاحب کہیں گے کہ لائن دی جا رہی ہے. جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا بے تکلف دوستوں کے اندر. یہ وہ چیز ہے جو 1400 سال پہلے قرآن سورہ احزاب میں کہہ چکا اور نہج البلاغہ میں میرا مولا مجمع عام کے سامنے بیان کر چکا. مگر
پہلے جو خرابی، بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، لیکن شارجہ میں بھی ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے، اور شارجہ کے علاوہ پاکستان محفوظ ہے، انڈیا محفوظ ہے، یورپ اور امریکہ میں تو ایک اتنی کامن بات کہ پہلے جو پابندیاں نامحرموں کے حوالے سے بیان کی جاتی تھی، یہ میڈیا کی برکتیں کہیے، یہ کیبل اور ڈش اینٹینا کی خباثتیں، اب محرم رشتوں کا تقدس بھی مجروح ہو رہا، بھائی اور بہن کو بھی گھر میں چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا۔ بس اس سے زیادہ کیا کہا جائے کہ جو چیز جانوروں میں بھی دیکھنے میں نہیں آتی، اتنی حس پروردگار نے وہاں بھی رکھی ہے، اور یہ صرف اس میڈیا کی وجہ سے، اس کثرت کے ساتھ ایسی فلمیں بنائی جاتی اور اس کثرت کے ساتھ ایسے ناول اور میگزین لکھے جاتے ہیں جن میں ان رشتوں کا احترام اس طرح سے تباہ کیا گیا۔ اسی لیے مولا ہو کہ قرآن اس نے کہیں محرم نامحرم نہیں کہا، مردوں کے حوالے سے بات کی کہ محرم نامحرم سب آ گئے۔ شریعت میں ایک منزل آتی ہے نا کہ بیٹی پر واجب ہو جاتا ہے باپ سے پردہ کرے، اور سگی بہن پہ واجب ہو جاتا ہے کہ سگے بھائی سے پردہ کرے، ایک منزل آتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ سنو، بد اخلاقی ہماری ماننے والی بلکہ دنیا کی ہر عورت کے لیے زینت، وہ نامحرموں کو ایک حد سے آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، عورت کنجوس ہوگی، لیکن کنجوس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ راہ خدا میں بھی خرچ نہ کرے، اس لیے کہ تاریخ اسلام جس عورت کے نام سے شروع ہوتی ہے، کائنات میں اس سے زیادہ سخی کوئی انسان نہیں گزرا۔ اپنی ماں خدیجہ طاہرہ کے نام پہ ایک درود بھیج دیں۔ تاریخ اسلام کی بسم اللہ جس عورت کے نام سے ہوتی ہے، کائنات نے آج تک اس سے زیادہ سخی نہ کوئی مرد دیکھا نہ کوئی عورت دیکھی۔ اور ادھر مولا کہہ رہے ہیں کہ بہترین عورت ہے جو کنجوس ہو۔ وضاحت، کہا کہ کنجوسی سے مطلب شوہر کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے بے دریغ خرچ نہ کرے۔ خدیجہ طاہرہ جتنا مال خرچ کر رہی اپنا مال ہے، لیکن اس میں بھی اختیار شوہر کو دیتی، اپنا مال بھی براہ راست خرچ نہیں کرتی۔ اور یہاں کہا گیا کہ اپنا نہیں، شوہر کا مال، کنجوس بننا ہے مگر شوہر کے مال کے حوالے سے، اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ اگر وضاحتوں پہ انسان اتر آئے تو ایک ایک چیز کے لیے ایک ایک مجلس، مگر اس اتنے سمجھدار مجمع کے لیے ضرورت نہیں۔ آخری بات، اور بزدل ہو، ڈرپوک ہو، یہ کن معنوں میں؟ یہ بزدلی ان معنوں میں ہے کہ ہر آدمی سے اس طرح ڈرے کہ کسی کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ دیکھیے کہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے، جب عورتیں اپنے آپ کو ٹارزن کی بیٹی سمجھتی ہیں، ارے ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا، جب وہ جو عوامی محاورہ ہے اپنے آپ کو ہنٹر والیاں سمجھتی ہیں، مجالے کسی کی، جتنے بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ عزت اور آبرو لٹ جاتی ہے، اکثر واقعات وہاں ہوتے ہیں جہاں عورت اوور کانفیڈنس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ اب تو خیر عورتوں نے ایک چیز اس میں اور بڑھا دی ہے، ہم جوڈو کراٹے جانتے ہیں۔ میرا مولا کہہ رہا نہیں، یہاں بزدلی کہا، اس سے مراد ہے احتیاط، کہ اتنی احتیاط رکھے کسی وقت اور کسی منزل پر کسی نامحرم کو اتنا قریب نہ آنے دے، اپنے آپ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ڈرے، بزدل ہو، لیکن اس حوالے سے۔ ورنہ مولا نے، خاص مولا نے اپنے زمانے خلافت اور اس سے پہلے اپنے ماننے والوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ مرد تو مرد، عورتیں بھی جرأت و شجاعت کی ایسی تصویر بنی ہے کہ کائنات میں کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ یہ جو کہا عورت ڈرپوک اور بزدل ہو، یہ کہا اپنی ذاتی عزت اور عفت کی حفاظت کے لیے، لیکن جہاں دین کا مسئلہ آ جاتا، مولا کائنات نے جنہیں تربیت دیا ان کو دیکھ لیجئے۔
ایک نہیں واقعات بھرے پڑے ہیں. زینب کبریٰ کا جہاد، کس نے زینب کو تربیت دی؟ کون بچپنے میں زینب کو لے کے مکان کے صحن میں ٹہلا کرتا؟ کون زینب کو آنے والے حالات اور واقعات کے لیے تیار کر رہا؟ اور دیکھیے کیسی تربیت ہے. اگر کوئی عورت ساری زندگی اس طرح رہے جیسے زینب رہی تھی، 5 سال پڑوس کا رہنے والا یہودی 5 سال پڑوس میں رہا، کہتا ہے کہ علی کا گھر جس میں علی کی 16 بیٹیاں تھیں، 5 سال پتہ ہی نہیں چلا کہ اس گھر میں کوئی عورت ہے بھی کہ نہیں. آدھے گھنٹے، 1 گھنٹہ، دن 2 دن، ہفتہ 2 ہفتے کا مہمان یہ کہے تو سمجھ میں آتا ہے 5 سال دن رات پرانے زمانے کے چھوٹے چھوٹے مکان، دیوار ملے ہوئے مکان، ذرا اس کے اندر یہ احتیاط علی کی بیٹیوں کی دیکھی. زندگی میں کبھی نامحرم سے بات نہیں کی، دن کی روشنی میں گھر سے اکیلے نکلے ہی نہیں ہیں. ایسی عورت کو آپ تھیوری جتنا پڑھا دیجیے، لیکن جب وقت آئے گا تو اتنی آسانی سے عمل نہیں کر پائے گی. نکلتے ہوئے اس کے قدم بھی لرزیں گے، بولتے ہوئے اس کی آواز جو ہے اس میں بھی لرزش ہوگی. مگر وہ زینب کبریٰ کی اپنی فضیلت اور میرے مولا کی تربیت، ادھر کا عورت بزدل ہو اور ادھر ہمارے سامنے مثال دی کہ ساری زندگی گھر میں بیٹھنے والی، دن کے وقت بھی بغیر محرم کے نہ نکلے، رات کربلا کے شام غریبہ میں کس طرح روٹے قافلے کو سنبھالا، نہ عباس کی کمی محسوس ہونے دی نہ اکبر کی، اور ساری زندگی جس نے نامحرم سے بات نہ کی. آپ اسے ٹریننگ جتنی دے دیں، جب بولے گی پہلی جو گفتگو ہوگی، ارے مرد کو لا کے ممبر پہ بٹھائیے، پہلی تقریر جب کرے گا، ساری زندگی بولنے والا مجمع کا اپنا ایک ڈر ہوتا، پہلی تقریر بڑے سے بڑے خطیب و ذاکر کی سنیے ناکام رہی ہے. لیکن زندگی میں پہلی بار زینب بازار کوفہ میں خطبہ دیتی ہیں. 63 سال کے بعد علی کا لہجہ جو جس منزل پہ پہنچا، پہلے خطبے میں زینب نے وہ منزل پا لی تھی. لوگوں نے کہا ہمیں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا. وہ پہلا لفظ بھی میں نے محاورتاً کہا، ورنہ امام سارے کمالات کے ساتھ دنیا میں آتا. لیکن اس مثال میں ایک خرابی ہے. یہ مثال میں نے ہی دی اور میں ہی مانتا ہوں کہ اس میں ایک خرابی ہے. خرابی کیا؟ خرابی یہ ہے کہ زینب کبریٰ خود بھی ایک صاحب فضیلت شخصیت ہیں. وہ میرا جملہ انکمپلیٹ ہے کہ علی نے ایک طرف کہا عورت بزدل ہو اور ایک طرف عورتوں تک کو ایسی تربیت دی. مردوں کا تذکرہ تو بعد میں آئے گا. تو زینب کبریٰ اس مثال میں اس لیے مناسب نہیں کہ زینب اس شخصیت کا نام ہے کہ وہ تربیت کی اتنی محتاج بھی نہیں. مگر تاریخ اسلام کھولی، جس حاکم شام کے سامنے لوگوں کی بولتی بند ہو جاتی تھی. یہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا کہ ایک بار اس کو اطلاع ملی کہ ایک ڈیلیگیشن مجھ سے ملنے آ رہا اور بعض چیزوں پہ پروٹیسٹ کرنے والا. سپاہیوں سے کہا کہ جب وہ آ جائیں تو دربار میں ڈائریکٹ نہ لانا، بلکہ میری ساری طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لانا، فوجوں کے درمیان سے لانا، ننگی تلواروں کے درمیان سے لانا. اب وہ بڑے بڑے منصوبے بنا کے آئے تھے. بہت مشہور واقعہ ہے تاریخ کا. اس طرح جا کے شکایت کریں گے، اس طرح. اتنا ڈرے دربار کو دیکھ کر، اتنا بوکھلا گئے دربار کو دیکھ کر کہ جب سامنے پہنچے کہنا تھا السلام علیکم یا امیر المومنین، کہنے لگے السلام علیکم یا رسول اللہ. اتنا ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے کہ کمپلین اور شکایت تو چھوڑیے، ایک بار حاکم شام کو رسول خدا قرار دے بیٹھے. مگر سودا ہمدانیہ کا واقعہ، علی کی تربیت یافتہ ہیں، علی کی تربیت یافتہ ہے، جیسا علی چاہ رہے ویسی ہیں. وہ بھی تو ہیں حاکم شام کے دربار. زینب کبریٰ کی مثال اس لیے نہیں دیتا کہ ہماری مومنات اور مومنین وہ یقیناً ایک جملہ کہیں گے اور صحیح کہیں گے کہ ہمارا اور ان کا کیا مقابلہ اور موازنہ. سودا ہمدانیہ ایک نہیں ہے، کتنے ہی واقعات، مگر بطور مثال تو ایک ہی واقعہ آ سکتا. بصرے کی رہنے والی حاکم شام کے گورنر نے وہاں پہ ظلم بڑھا دیے، لوگوں سے ناجائز ٹیکس لیے جا رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، شیعہ سنی سب کا کامن مسئلہ. لیکن
ہمت کسی میں نہیں ہے کہ حاکم شام سے کچھ کہے. اس کے گورنر کی شکایت کرنا، اپنی گردن کٹوانا. سودہ ہمدانیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، مگر ابھی ہمدان کا قبیلہ ہمیشہ مولا کا مخلص ماننے والا رہا، چاہے وہ حارث ہمدانی ہو چاہے سودہ ہمدانی. کہا میں جاتی. شہر والوں نے کہا پاگل ہو رہی ہو، جس نے علی کا لحاظ نہ رکھا تمہارا کیا خیال کرے گا؟ کہا تو کیا ہوا؟ مولا نے جو پیغام، مولا نے جو ذمہ داری عائد کی ہے یہ ظالم کے سامنے پیغام حق پہنچانا، میں مولا کے بتائے ہوئے اصول پہ جا رہی ہوں. چلی بصرے سے دمشق پہنچی. اب اس طرح تو ہر آدمی دربار میں نہیں جا سکتا، سپاہی کھڑے، روک دیا. کہا کہ اجازت لے کے آئی ہو؟ پہلے سے طے کیا ہے وقت؟ کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہی سپاہی جنہیں دیکھ کر وہ مرد اتنا بوکھلائے کہ یا رسول اللہ کہنے لگے. یہ سودا ایک بار وہی سپاہی وہی ننگی تلواریں. کہا کہ میں جا کے ملاقات کروں. اگر وہ مسلمانوں کا حاکم اپنے آپ کو کہتا تو ہر مسلمان اس سے ملاقات کر سکتا. لوگوں نے کہا، سپاہیوں نے کہا تمہاری چرب زبانی یہاں نہیں چلے گی، نہیں جانے دیں گے. کہا صرف میرا نام لے لو، پھر دیکھو مجھے بلایا جاتا ہے کہ نہیں بلایا جاتا. سپاہی گئے، کہا سودہ ہمدانی آئی. حاکم شام نے کہا بلا کے لاؤ. اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے، علی کا سب سے بڑا دشمن سودہ ہمدانیہ کو اچھی طرح جانتا ہے. آج مومنین کرام کو باقاعدہ یاد دلانا پڑتا یہ کون خاتون ہے. ایک بار بے خوفی کے ساتھ دربار میں داخل ہو. حاکم شام نے مسکرا کے کہا اچھا آج تو آ گئی میرے قبضے میں، گن گن کے بدلے لیے جائیں گے، گن گن کے انتقام لیا جائے گا. سارا دربار چونکا. یہ بدلے اور انتقام کی بات کیا؟ حاکم شام نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ بڑھیا کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ یہ بڑھیا کون ہے؟ یہ ضعیفہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جیتی بھی بازی میں اس کی وجہ سے ہار گیا تھا. دیکھیے میرا اصل جملہ ذہن میں رکھیے گا. عورت بزدل ہو، مگر بزدلی کا وہ مطلب نہیں ہے جو لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں آیا. کہا یہ وہ عورت کہ صفین کی لڑائی میں ایک ایسا وقت آیا تھا کہ میرے لشکر نے ایسا اٹیک کیا تھا کہ پہلی بار علی کا لشکر ہتھیار ڈالنے لگا، پسپا ہونے لگا، میدان سے بھاگنے لگا. اور عین اس موقع پہ میں نے دیکھا خیمے کا پردہ ہٹا کر صفوں کو چیر کے یہ بڑھیا آتی ہے اور آگے کہتی ہے تمہیں کیا ہوا؟ امام برق کے سامنے ہو، امام معصوم کی موجودگی میں ہو، ظالم دشمن سے اس طرح ڈر رہے ہو. ایسی جوشیلی تقریر اس عورت نے کی تھی کہ بھاگتا ہوا لشکر واپس آ گیا تھا. اسی وقت سے میں نے سوچا تھا اس سے بدلے لینا. اسی واپسی کی وجہ سے میں صفین کے میدان میں ہار گیا ہوں. گھر میں بیٹھنے والی عورت جسے مولا نے بظاہر بزدلی کا پیغام دیا مگر میدان جنگ میں ایسی جوشیلی تقریر، وہ تقریر کتابوں میں ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس اور آج اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں اسے دہراتا. وہ بزدلی بظاہر، لیکن میدان جنگ میں جہاں تو اچھے اچھے آدمیوں کو لے کے جائیے تو پتا پانی ہو جائے گا، اور ایک آدھ تو دوسرا بےہودہ محاورہ کہ جس کے نتیجے میں کپڑے بدلنا پڑیں گے. پہلی بار میدان جنگ میں جانے والا مرد اور یہ عورت علی کے بھاگتے ہوئے لشکر کو روک کر اتنا جوش دلاتی ہے کہ پھر جو یہ ٹوٹ پڑے تو حاکم شام کا لشکر بھاگنے لگا. ایک مرتبہ حاکم شام کہتا کہاں گئے وہ تمہارے علی؟ اندازے بےہودگی دیکھیے. کہاں گئے وہ تمہارے علی؟ اب کون ہے تمہیں بچانے والا؟ اب بدلے کا وقت آیا ہے. علی مر گئے. سودہ ہمدانی پورا دربار بھرا ہوا، سپاہی ننگی تلواریں لے کے کھڑے. طاقت کا وہ سارا مظاہرہ ہے جو انہیں یا رسول اللہ کہنے پہ مجبور کر رہا، مگر یہ علی والی کتنی بے خوفی کے ساتھ کہتی ہے کہ یہ مت کہو کہ علی مر گئے، یہ کہو کہ علی مر گئے تو عدالت بھی مر گئی، شرافت بھی مر گئی، انسانیت بھی مر گئی، حمیت و غیرت بھی مر گئی. چوک کے کہا یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ کہا کہ ہاں جب تک علی تھے تو انسانیت تھی، علی تھے تو شرافت تھی، علی تھے تو عدالت تھی. سن، بالکل یہی واقعہ میرے مولا کے زمانے میں بھی پیش آیا. بصرے کا گورنر جو علی نے مقرر کیا تھا ظلم کرنے لگا.
لوگوں سے زیادہ ٹیکس لینے لگا. اسی طرح سے جیسے آج میں بسرے سے دمشق آئی ہوں، میں بسرے سے کوفہ گئی تھی، اور جس وقت میں پہنچی تھی تو علی کے پاس تو دربار ہوتا ہی نہیں تھا. مسجد کوفہ میں وہاں گئی، میرا مولا مصلی بچھا چکا تھا، اذان اور اقامت دے چکا تھا، نماز شروع کرنے کے لیے نیت باندھنا یا تکبیر کہہ رہا تھا. میں نے آواز دی یا امیر المومنین، ایک فریاد لے کے آئی. علی جیسا نمازی جو جنگ صفین میں اول وقت برستے تیروں میں نماز پڑھتا ہے، سائلہ کی فریاد سنی، مصلی نماز چھوڑ کے آ گیا. کہا نماز بعد میں پڑھی جائے گی، پہلے دکھیا مصیبت زدہ اور پریشان حال کی پریشانی دور کی جائے گی. کیا بات ہے یا امیر المومنین، آپ کے گورنر نے بہت ستایا اور تنگ کیا ہے، لوگوں سے ٹیکس لے رہا اور زیادہ. میرا مولا رو دیا کہ میرا گورنر ہے، قیامت میں مجھے جواب دینا. قمبر سے کہا کاغذ و قلم لاؤ. وہیں کھڑے کھڑے گورنر کی معطلی، ٹرمینیشن، ڈسمس کرنے کا آرڈر لکھا، مجھے دیا. جب میں چلی تب واپس جا کے اللہ کی بارگاہ میں نماز شروع کی تھی. ایک وہ علی تھا اور ایک تو ہے. تو علی نہ مرے، عدالت، شرافت، انسانیت، حمیت سب کی موت آ گئی. ایک بار حاکم شام کہتا اچھا تو میں بھی یہی کرتا ہوں، لاؤ کاغذ قلم، میں یہ حکم لکھتا ہوں کہ جتنا پیسہ زیادہ لیا گیا واپس لوٹایا جائے. کہا پیسہ لوٹانے سے کام نہیں چلے گا. میں نے مولا سے یہی شکایت کی تھی، مولا نے خالی پیسے کی واپسی کا حکم نہ دیا، گورنر کو بھی معزول کر دیا، برطرف کر دیا، ڈسمس کر دیا. حاکم شام کو مجبور کر کے گورنر کی معطلی کا پروانہ لیا اور بتایا کہ علی کی تربیت اگر زینب و کلثوم تمہارے معیار سے بہت بلند ہے تو تمہاری عورتیں سودا ہمدانیاں تو بن سکتی ہیں. وہ بزدلی درود بھیجے محمد. اب الفاظ دیکھیے، بظاہر الفاظ کیا ہیں، عورت کو بزدل اور ڈرپوک، لیکن نہیں، وہ ایک خاص حوالے سے کہ نامحرم کو اپنے قریب نہ آنے دینا ہے. مگر جہاں حق کی بات، مومن امیر المومنین کی نگاہ. آئیے ایک آخری حدیث پڑھ کے بغیر وضاحت کے آج کی مجلس ختم کروں، لیکن پھر یاد دلا دوں کہ یہ نہ سمجھیے کہ آج کی مجلس زنانی مجلس ہے، لیڈیز کے لیے ہے. غلطی عورت کر رہی ہے، مردوں کو بھی میرا مولا ڈانٹ رہا ہے. یہیں سے بات شروع ہوئی. اب اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. یہ میرا مولا دعائے کمیل میں اصول دے رہا ہے نا. اسی علی کا پوتا مومن امیر المومنین کی نگاہ میں ایک خالی ایک حدیث، اسی علی کا پوتا، وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، اپنے دادا کے کلام کی تشریح کر رہا اور کہہ رہا سنو، الذنوب التی تنزل البلاء وترد الدعاء وتحبس الرزق. وہ گناہ ہیں کیا جس سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں ٹھکرا دی جاتی ہیں، رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یہی آج کے تین بڑے مسئلے. مولانا دعائیں آپ نے فلاں بھی بتائی، فلاں بھی بتائی، فلاں بھی بتائی، قبول کوئی نہیں ہو رہی. مولانا ایسا لگ رہا ہے کسی نے کوئی عمل کر دیا ہے، رزق کے سارے دروازے بند. نوکری تھی چھوٹ گئی، جہاں درخواست دی رد کر دی گئی. مولانا ایسا لگ رہا کہ بلاؤں نے گھر دیکھ لیا. چوتھا امام کہہ رہا ہے پہلے سنو تو، بلائیں نازل کس وجہ سے ہوتی، دعائیں رد کس وجہ سے کی جاتی، روزی کو تالا کیوں لگایا جاتا. الذنوب التی تنزل البلاء، کچھ گناہ ہیں جو بلا نازل کرتے. وترد الدعاء، کچھ گناہ ہے کہ دعا منہ پہ پھینک دی جاتی. کچھ گناہ ہے کہ تحبس الرزق، رزق کو گویا بند کر دیا جاتا. کون سے گناہ؟ ترک الاغاثۃ الملہوف والاعانۃ المظلوم والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. چار چیزوں کو چھوڑ دینا، پریشان حال کی پریشانی مدد کے لیے نہ جانا، مظلوم کی اعانت نہ کرنا،
امر بالمعروف کو ترک کر دینا، نہی عن المنکر سے منہ موڑ لینا۔ نیکیاں ضائع ہو رہی ہے، تم خاموش بیٹھے ہو۔ گناہ پھیل رہے ہیں، تم گوتم بدھ کے مجسمے کی شکل بنا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ مظلوم مدد کے لیے پکار رہا، تم اس کی مدد کر سکتے ہو، ہم کیوں کسی کے معاملے میں دخل دیں؟ کہا یہ 4 گناہ سبب بنتے ہیں سودائے ہمدانیہ سارے شہر بصرہ کی نمائندہ بن کر ظالم ترین حکمران کے دربار میں جا کے پیغام حق پہنچاتی ہیں۔ یہ ہے علی والا، اور یہ ہے علی کے مومن کی صفت۔ مظلوم کی مدد کرتا، ملہوف کی مدد کو آتا، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا۔ مگر جب مومن کی یہ پہچان ہے کہ مومن یہ 4 کام کرتا، تو امیر المومنین کی پہچان کیا ہوگی؟ کہ وہ تو ان 4 کاموں میں حد آخر پہ پہنچتا ہوگا۔ میں نے کئی بار یہ جملہ کہا، اور اسی پہ آج کی مجلس اختتام کے مرحلے میں داخل ہوں۔ معصومین اگر ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں تو پہلے خود اس پہ عمل کرتے ہیں، اور پھر ہم سے کہتے ہیں کہ اس کے 1/10 1/100 پہ عمل کر لو، تو وہ بھی کافی۔ ہم سے کہا مظلوم کی مدد کو جاؤ، ہم سے کہا ملہوف کی مدد کو جاؤ، تو خود کس طرح دوڑ کے جاتے ہوں گے؟ مگر یہی چیز ننھی سکینہ کو پریشان کر رہی ہے۔ ہر ایک کی مدد کو آنے والا، اور میری مدد کو نہیں آ رہا۔ اگرچہ آج شہادت کے دن کے بعد کی مجلس ہے، تو مناسب تو یہ تھا کہ چوتھے امام ہی کے مصائب کا سلسلہ آگے بڑھتا، مگر اب سارا دن کی مجالس جسم میں اتنی طاقت نہ رہی کہ میں زیادہ تفصیلی مصائب پڑھ سکوں۔ البتہ صرف ایک جملہ سکینہ کا نام آ گیا اس حوالے سے کہہ دوں۔ ہائے میرا مظلوم چوتھا امام، کل میں نے دادی اور پوتے کے مصائب کا ربط آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ دادی بھی اگر آتی ہے مجلس میں تو یہ پوتا بھی آتا، وہ اگر جوانی میں بوڑھی ہو گئی تو یہ بھی جوانی میں بوڑھا ہو گیا۔ اگر اس کے غسل خانے سے غسل میت میں رونے کی آواز آئی تو اس کے غسل میت میں بھی رونے کی آواز آئی۔ اور آج اپنے مظلوم آقا سجاد کا ان کے مظلوم بابا حسین سے فقط ایک جملے کے حوالے سے موازنہ کرنا۔ آقا حسین کربلا میں لاشیں اٹھائے، صبح سے شام تک لاشیں اٹھائے، اور قربان جائیے اس آقا کے کہ اگر اکبر جیسے ہاشمی شہزادے کے لاشے پہ گیا تو جون جیسے غلام حبشی کے لاشے پہ بھی گیا، بلکہ جون کا لاشا تو اس طرح اٹھایا کہ آخری سانسیں لینے والے جون نے آنکھیں کھولی اور سارے اصحاب و امام کو دیکھ کے کہا کہ اے حبیب و اے مسلم، اے بریر و ہلال، مجھ سے زیادہ کوئی خوش قسمت ہے کہ آج میرا سر آقا کی گود میں ہے اور آقا نے اپنا رخسار میرے رخسار پہ رکھ دیا۔ کیونکہ جون شہادت سے پہلے بہت گھبرا رہا تھا۔ آقا میرا رنگ سیاہ ہے، میرا پسینہ بدبودار ہے، میرا حسب و نسب مجہول ہے، میرا خون اس پاک خون کے ساتھ بہنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا۔ جب حسین لاشے پہ گئے، حبیب ابن مظاہر کے لاشے پہ یہ نہ کیا، مسلم ابن اوسجا کے لاشے پہ یہ نہ کیا، اکبر کے لاشے پہ یہ نہ کیا، جون کے لاشے پہ جون کے سیاہ رخسار پر حسین کا معصوم رخسار، اور ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے اللہم بیض وجہہ، خدا بندہ اس کے چہرے کو نورانی کر دے، وطیب ریحہ، اور اس کے پسینے کو خوشبودار کر دے۔ کربلا کے میدان میں جب آقا سجاد آیا، وہ آج چلے وہی مصائب کا سلسلہ، تو ایک بار کوئی لاشا نہیں پہچانا جا رہا تھا سوائے جون کے لاشے کے۔ وہ کیوں؟ بدن سے ایسی خوشبو بلند ہو رہی تھی کہ 3 دن کے فاصلے پہ جانے والا بھی یہ خوشبو کو سونگ رہا تھا۔ لیکن آقا سجاد کب آیا؟ کل آپ نے سنا کہ امام باقر نے
بابا کا تابوت اٹھایا اور بقی کے قبرستان میں دفن کیا۔ ہائے میرا مظلوم آقا سجاد، جب کربلا سے چلا تو بابا کا لاشا بھی نہ اٹھا سکا، مگر عزاداروں بعد میں آیا۔ اور کب آیا؟ جب 3 دن کے بعد بنی اسد کا قبیلہ تیار ہو کے گھر سے نکلا۔ ایک بار عورتوں نے دیکھا آج کوئی عجیب دن ہے، سارے مرد تیار ہو کے جا رہے ہیں، اور تیاری کا مطلب خالی لباس نہیں بدلے ہیں، کندھوں پہ بیلچے بھی رکھے ہیں۔ گھبرا کے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا حسین نے وعدہ لیا تھا کہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، لاشیں دفن کرنے جا رہے ہیں۔ عورتوں نے تڑپ کے کہا شاید تمہیں نہیں پتا، تمہارے بعد ہمیں بلایا تھا اور ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، پانی بھرنے آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر جانا۔ بچوں نے دیکھا آج تو عجیب دن ہے، باپ اور ماں سارے قبیلے کے مرد اور عورتیں جا رہے ہیں۔ گھبرا کے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ والدین نے کہا تمہارا کام نہیں ہے، بیٹھو، آقا حسین نے ایک وعدہ لیا تھا، وعدہ پورا کرنے جا رہے۔ بچے تڑپ کے کہتے ہیں یہ وعدہ خالی آپ سے نہ لیا تھا، ہمیں بلا کے کہا تھا کھیلتے کھیلتے آ جانا، مٹھیوں میں خاک لے کے لاشوں پہ ڈال جانا۔ آقا سجاد کے مصائب سنیے۔ سارا قبیلہ میدان میں پہنچا، لاشیں نظر آئے، اور یہ بھی بتائے کہ لشکر یزید اپنے نجس لاشیں لے گیا، یہ لاشیں حسین کے قافلے کے ہیں، پہچان نہیں ہو رہی۔ عزاداروں پہچان کیسے ہو؟ یا چہرے سے پہچان ہوتی ہے یا لباس سے پہچان ہوتی ہے؟ سارے سر کاٹ کے نوکے نیزہ پر، سارے لباس لوٹ لیے گئے، بے سر کے لاشیں، بے لباس لاشیں۔ سردار نے کہا ایسا کرو، ایک بڑی قبر تیار کرتے ہیں گنج شہیدہ، سارے لاشیں ایک ساتھ دفن کر دیتے ہیں۔ گنج شہیدہ بھی تیار ہو گیا، خدا آپ کو کربلا لے جائے، آقا حسین کے پائتی جا کے گنج شہیدہ کی زیارت کیجیے گا۔ لیکن پہلا لاشا اٹھانا ہے کہ راہ کوفہ سے آواز آئی، ارے ٹھہر کے انتظار کرو میں آ رہا ہوں۔ مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک نوجوان اونٹ پر سوار، مگر عجیب مسافر ہے کہ مسافر ہے مگر گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے۔ قریب آیا، ہتھکڑی کھلی، بیڑی ٹوٹی، توق گلے سے نہ اترا، وہ تو 1 سال بعد اتارا گیا تھا۔ سردار سے کہا پریشان کیوں؟ کہا کہ وعدہ کیا تھا لاشیں پہچانے نہیں جا رہے۔ کہا میرے ساتھ یہ لاشا اٹھاؤ، یہ چچا حبیب ابن مظاہر کا لاشا، یہ مسلم ابن اسجا کا لاشا، یہ جان کا لاشا، وہ بریر حمدانی کا لاشا، وہ ہلال ابن نافع کا لاشا۔ ایک ایک شہید کا نام بتاتا، لاشا اٹھواتا۔ ایک لاشا نظر آیا، آنے والا سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ سردار نے کہا یہ کس کا لاشا؟ کہا دیکھتے نہیں، سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، یہ حسن کے گل بدن قاسم کا لاشا۔ اگلا لاشا کیا دیکھا؟ آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ کس کا لاشا؟ کہا نظر نہیں آ رہا، کلیجے سے برچھی کا ٹوٹا ہوا پھال اب تک ظاہر ہے، یہ حسین کے اکبر کا لاشا۔ آخری لاشا نظر آیا، اس سے پہلے کہ سردار کچھ کہے آنے والے نے فریاد کی، ہائے میرا بابا، ارے میں یتیم ہو گیا، اور غچ کھا کے گر پڑا۔ پانی چھڑکا گیا، یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ رسول کا نواسا، علی کا بیٹا، زہرا کا لخت جگر، حسین ابن علی کا لاشا۔ سردار نے ہاتھ جوڑے، اگر یہ آقا حسین کا لاشا ہے تو آپ کون ہیں جنہوں نے کہا میں یتیم ہو گیا؟ فرمایا انا علی ابن الحسین، میں اسی آقا حسین کا یتیم۔ سجاد کربلا میں بابا کا لاشا اٹھوایا۔ اب سنیے سجاد کے مصائب کا اہم جملہ۔ سردار نے ہاتھ جوڑے، آقا وعدہ پورا ہو گیا، لاشیں دفن ہو گئے، ذرا چند لمحے ہمارے خیموں میں آ جائیے، ارے ہمیں برکت دیجئے، ہمارا امام ہمارے پاس آئے۔ آقا سجاد نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی ایک لاشا تو باقی ہے۔ سردار نے چاروں طرف دیکھا، آقا یہاں تو کوئی لاشا نہیں ہے۔ کہا وہ لاشا یہاں نہیں ہے، وہ فرات کے کنارے ہے۔
ارے وہ کس کا لاشا؟ کہا وہ میرے بابا کے علمدار میرے چچا عباس کا لاشا ہے۔ عباس کا لاشا قبر میں اتارا، آخری جملہ سنو، باہر آئے، کہا کہ قبیلے والوں سب دور چلے جائیں، کوئی میرے قریب نہ آئے، یہ کہہ کے دوبارہ قبر میں اترے۔ ایک راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، میں ڈرا خیریت تو ہے، میں چپکے سے قریب آیا، عجیب منظر دیکھا، عباس کے سینے پر سر رکھے ہوئے امام وقت امام زمانہ لیٹا ہے اور ایک ہی جملہ کہہ رہا، اے میرے غیرت مند چچا، اے میرے غیرت مند چچا، آپ یہاں آرام کر رہے، میں آپ کو بتانے آیا ہوں آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ اے میرے غیور چچا، آپ کی جس بہن کے سر سے گھر میں بھی چادر نہ اتری، وہ بازاروں میں درباروں میں بے مخنا چادر نامحرموں کے درمیان۔ اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہ مجمع۔ پروردگارا، اس عباس کا واسطہ جو امام زمانہ کے دل کا سہارا اور ڈھارس تھی، خدا بندہ اس عباس کا واسطہ کہ امام وقت فریاد لے کے عباس کے پاس گیا۔ صاحبان ایمان، خصوصاً جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں، انہیں غم حسین کے سوا ہر غم سے محفوظ فرما۔ آقا سید الساجدین کے ایک ایک لاشے کے اٹھانے کا واسطہ تمام مرحوم مومنین و مومنات، خصوصاً حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ، ان سب کو انہی شہدائے کربلا سے ملحق فرما۔ پروردگارہ، سید الساجدین کے مصائب پر خون کے آنسو بہانے والے ان